آگے بڑھیے تو وہ لوگ جو ان کے مقابلے میں ذرا دور ہیں مگر مولا کے اصحاب ہیں 7 لوگ جن کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال وہ بھی مولا کے ساتھ رہتے ہیں, مسلسل زیارت ہوتی ہے مولا کی, بلکہ ان کی ذمہ داریاں معین ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کہاں رہنا ہے. حدیث کی روشنی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. اس سے آگے بڑھیے تو 40 لوگوں کا ایک حلقہ ہے جن کو نقبہ کہا جاتا ہے, اور 40 لوگوں سے آگے بڑھیے تو 360 لوگوں کا حلقہ ہے جن کو اصحاب الغیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ سب آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا. اصحاب الغیب ہیں, نقبہ ہیں, ابدال ہیں اور اوتاد. اوتاد سب سے نزدیک ہیں, مولا کے بہت قریب ہیں, ان میں 2 نبی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر اوتاد میں سے کسی کی رحلت ہو جائے تو پھر وہ دوسرے حلقے میں سے پہلے حلقے میں آ جاتا ہے کوئی, اور دوسرے حلقے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تیسرے حلقے سے یہاں آ جاتا ہے. یہ ذمہ داری تقسیم ہوتی رہتی ہے, اور ہر زمانے میں یہ ابدال موجود ہیں, ہر زمانے میں یہ اوتاد اصحاب الغیب موجود ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کے دل میں شوق پیدا ہو, اور صرف یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, جا کر دیکھیے احادیث میں, جا کر دیکھیے دعاؤں میں, جا کر دیکھیے ہمارے آئمہ نے امام عصر کی ولادت سے پہلے مسلسل یہ کہا کہ اس زمانے کے یہ لوگ کوشش کریں اور دعا بھی کرتے رہیں کہ امام مہدی کے صحابی بن جائیں, خاص صحابی بن جائیں, اصحاب میں ہوں, اصحاب میں کا شمار ہو. یہ سب سے بڑا میسیج ہے آج کے. اگر ہمارا مقصد زندگی میں معین نہیں ہے تو یقین کریں ہم صحیح زندگی نہیں گزار رہے ہیں, اس لیے کہ کوئی مقصد ہی نہیں. آج سے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں, یہ میسج ان کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم مہدی کے غلام بن جائیں, ہم مہدی کے صحابی بن جائیں, اپنے بچوں کو تیار کریں. ہم سب یہاں اپنے مولا کے وکیل ہیں, ہر ملک میں مولا کے وکیل ہیں. جو یہ لوگ ہیں یہ خاص ہیں, ہم عام ہیں, عام وکیل ہیں. مسلسل ان کو غصہ دیتے ہیں, ان کے اجداد کا غم مناتے ہیں, ہم ان کے وکیل ہیں. ان کا میسج مسلسل لوگوں کو ہم دیتے رہتے ہیں. لیکن اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اپنے بچوں کو آمادہ کرنا ہے تاکہ وہ مولا کے خاص صحابی بن جائیں, خاص اصحاب بن جائیں. آپ پوچھیں گے مولانا آپ نے بات تو بڑی اچھی کی, لیکن آپ نے طریقہ نہیں بتایا کہ ہم کیسے اصحاب بن سکتے ہیں اپنے مولا کے. دیکھیے پوری مجلس مقدمہ یہ میسج جو میں دینے جا رہا ہوں یہ اپنے لیے بھی نوٹ کر لیں اور دوسروں تک بھی اس میسج کو پہنچائیں. اگر کاغذ قلم رکھتے ہیں تو نوٹ کر لیں, اس لیے کہ تمام احادیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. علماء نے احادیث کو یکجا کر کے ہمیں جو راستے بتلائے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, 2 اصطلاحات, کہ جو شخص بھی پروردگار کی طرف حرکت کرتا ہے یا وہ سالک ہوتا ہے یا مجذوب ہوتا ہے. عرفانی نقطہ نگاہ سے یا وہ سالک ہوتا ہے یا وہ مجذوب ہوتا ہے. سالک اور مجذوب میں فرق کیا ہے؟ سالک وہ ہے جو مسلسل منزل بمنزل پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے, منزل بمنزل. اسکول کی مثال لیجیے, پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس, ایئر 1, ایئر 2, آگے آگے بڑھتا رہتا ہے, یہ سالک ہے. مگر مجذوب وہ ہے جو ہزاروں سال کے فاصلے کو ایک رات میں طے کرے گی, وہ مجذوب ہے. ایک اور فرق بھی ہے, سالک وہ ہے جو خود آگے بڑھتا ہے, اور مجذوب وہ ہے جسے کھینچتے ہیں. کشش ہے پروردگار میں, ایک عجیب کشش ہے. اگر کبھی آپ محسوس کرنا چاہیں تو نماز میں صرف پروردگار کی توجہ ہو. اگر آپ پورے دن میں آپ ذرا اندازہ لگائیے 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں
ہم کتنا وقت دیتے ہیں نماز کے لیے؟ ملا کر بتائیے اور ایمان سے بتائیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ملا کر مختصر کر کے 15 منٹ، 5 نمازوں کو ملا کر 15 منٹ، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 15 منٹ۔ ان 15 منٹس میں بھی، ان 15 دقیقوں میں بھی ہماری توجہ پروردگار کی طرف نہیں ہوتی۔ ان 15 منٹس میں کوشش یہ کریں، جب وقت ہی اس قدر قلیل ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ ذہن یکسو ہو جائے پروردگار کی طرف۔ یہ منزل ہے، سالک یا مجذوب۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ سالک کسے کہتے ہیں، مجذوب کسے کہتے ہیں؟ مولا امام زمانہ کی طرف بھی حرکت کرنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، یا مجذوب ہیں یا سالک ہیں۔ اکثر لوگ سالک ہیں، ہم اور آپ سالکین ہیں۔ ہم منزل و منزل اپنے مولا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ محرم آتا ہے تو ماتم کرتے ہیں، نماز واجب ہو تو پڑھتے ہیں، روزہ واجب ہو تو پڑھتے ہیں، ہے نا؟ یہ منزلیں ہیں سب، آہستہ آہستہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سالک رہ کر دنیا سے گزر جاتے ہیں مگر منزل تک پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں، مولا کی زیارت نصیب نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جو مجذوب کہلائے اور چند دنوں میں ان کو امام عصر کی زیارت نصیب ہوئی۔ چند دنوں کیا طریقہ ہے مجذوب کرنے کے لیے؟ میں 2 طریقے آج بتا رہا ہوں، یہ محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں اور شروع کر لیں آج سے۔ ہم سب، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اور مولا کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور توفیق کے لیے دعا بھی کریں۔ پہلا راستہ، تمام احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب میں حدیث بیان کرنے بیٹھوں تو 40-50 احادیث کی ضرورت ہوگی۔ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کے بہت القاب ہیں۔ جناب محدث نوری نے تقریباً 190 القاب گنوائے ہیں مولا امام عصر کے۔ ان القاب میں سے ایک لقب مولا کا اللہ کے نام سے لیا گیا ہے، یا غیاث المستغیثین۔ غیاث سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور ہمارے مولا غوث ہے، فریاد رسی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، گرہ کشائی کرنے والا۔ جب کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے تو اس کی مشکل حل کر لیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا، غیب پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ راستہ یہ ہے، علماء نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مولا کے قریب ہو جائیں، مولا کے اصحاب میں ہو جائیں، تو ڈھونڈیں غریبوں کو، ڈھونڈیں مشکل میں گرفتار لوگوں کو، ڈھونڈیں غریب سادات کو، لسٹ بنائیں۔ کتنے غریب ہیں دنیا میں؟ علی کے چاہنے والوں کو ڈھونڈیں، جن کے پاس پیسہ نہیں پڑھنے کے لیے، پیسہ نہیں کپڑے خریدنے کے لیے، پیسہ نہیں کھانے کے لیے۔ مولا کی زیارت چاہتے ہو، مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ڈھونڈو غریبوں کو، فقیروں کو ڈھونڈو، شیعہ فقیروں کو، سادات فقیروں کو ڈھونڈو، اور یقین کر لو کہ جو مولا کی طرح گرہ کشائی کرے وہ ضرور مولا سے ملاقات کرے گا۔ یہ احادیث کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور مستند علماء کے فرامین کا خلاصہ ہے یہ۔ اور صرف یہ نہیں کہ احادیث، بلکہ لوگوں نے آزمایا بھی۔ اچھا، میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا اور دوسرا راستہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ دوسرا راستہ بتلا دوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا پوری زندگی گناہ میں گزر گئے، ہم کیا منہ دکھائیں گے امام کو؟ پوری زندگی مخالفتوں میں گزر گئی، کیا منہ دکھائیں گے مولا کو؟ ہم نہیں دیکھ سکتے مولا کو، ہم مولا کے قریب نہیں ہو سکتے۔ میں کہوں گا، اے نوجوان، مہدی اسی حسین کا لال ہے جس نے ایک رات میں حور کو بدل دیا۔
اسی حسین کا لال ہے، اسی حسین کا وارث ہے۔ حسین بدل دے گا، حسین کی مجلس میں آیا ہو نا آج، حسین ہمیں بدل دے گا۔ ارادہ تو کرو، بدلنے کی نیت تو کرو اپنے آپ کو۔ کیا ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کہ اپنے مولا سے دور ہو جائیں؟ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے مولا کی ولایت کی وکالت کریں، اپنے مولا کے میسج کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن پہلے خود پاکیزہ ہو جائیں۔ غریبوں کی مدد کریں، دیکھیں زندگی آپ کی تبدیل ہو جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی مشکل ہو، یہ دوسرا راستہ، نسخہ کیمیا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت معمولی سمجھتے ہو، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جناب سید کریم کفاش جو مسلسل میرے مولا کے ساتھ رہتا تھا، ایک عام آدمی تھا، ایک عام سید تھا، ایران کے اتحاد میں پلا بڑھا، ایک عام آدمی، نہ مجتہد ہے، نہ عالم ہے، نہ حجت الاسلام والمسلمین ہے، نہ آیت اللہ ہے، ایک عام موچی ہے، موچی کی دکان میں کام کرتا ہے، مولا کے بہت قریب ہے، لیکن کس طرح پہنچا؟ دیکھیے میں نسخہ دے رہا ہوں اور اس کو ضائع مت کیجیے گا، دوسروں تک پہنچائیں، اس پر عمل کریں، مولا کی زیارت ضرور نصیب ہوگی، مولا کی قربت ضرور نصیب ہوگی۔ اس نے کہا میں نے مسلسل ریاضت کی، خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، یا رسول اللہ میں اپنے امام وقت کی زیارت چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے مولا کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اگر مہدی کو دیکھنا چاہتے ہو، مہدی کی زیارت کرنا چاہتے ہو، مہدی کے صحابی بننا چاہتے ہو، تو یاد رکھو ہر صبح اور ہر شام میرے نواز حسین پر گریہ کرو۔ معمولی سمجھتے ہو؟ یہ افسانہ ہے کیا؟ یہ عزاداری افسانہ ہے۔ حسین پر گریہ کرو گے تو مہدی تم مہدی سے ملنے نہیں جاؤ گے، مہدی خود تم سے ملے۔ یہ سید کہتا ہے کہ میں نے گریہ کرنا شروع کیا، کیوں؟ رسول اللہ نے یہ جملہ کیوں کہا یہ جملہ؟ اس لیے کہ امام زمانہ خود یہی کام کرتے ہیں، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ اے میرے جد مظلوم حسین، میں ہر صبح اور ہر شام آپ پر روتا۔ اے دادا اگر میرے آنسو سوکھ جائیں تو میں خون کے آنسو بہا۔ پہنچ گیا نا میسج آپ تک؟ عزاداری رسم و رواج نہیں ہے، مقصد ہے اور وسیلہ ہے مہدی تک پہنچنے کے لیے، مہدی کے صحابی بننے کے لیے۔ میرا سلام ہو تمام ذاکران حسین ابن علی پر، اور اس عظیم ذاکر پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ان کی پاک زبان سے حسین کی نوحہ خوانی سنیں گے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزادارو، حسین پر گریہ کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں مصائب کے جملے شروع کروں، چند ایک اور جملے سن لو۔ حضرت آیت اللہ سید بحر العلوم کہ جو مسلسل میرے مولا کے ساتھ رہی، مسلسل زیارت کی، لوگوں نے ایک دفعہ نجف میں کیا دیکھا، میں مسلسل ہو رہا ہوں، کیا دیکھا کہ سید بحر العلوم دوڑ رہے ہیں ایک حلقہ ماتم کی طرف، ایک دستے کی طرف۔ ماتم ختم ہوا، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا علامہ آپ کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہ میں اس لیے بھاگا کہ میں نے دیکھا کہ اس دستے میں ماتم داروں کے ساتھ میرا مولا امام مہدی بھی ماتم کر رہا تھا۔ اے میرے مولا،
مجھے نہیں معلوم، مولا آپ خود ہی بتائیے۔ آج پوری دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں حسین کا ماتم ہو رہا ہے، آپ کس حلقہ ماتم میں ہوں گے؟ مولا آج کا یہ حلقہ ماتم بہت خاص حلقہ ہے، مولا آئیے آج، مولا آج ہمارے حلقے میں شریک ہو جائے، ہم آپ کو آپ کے جد حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولا 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 ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں مولا، اے عزیز، دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو اپنے امام سے دور ہو۔ کس طرح دور ہوتا ہے کوئی؟ کس طرح دور ہوتا ہے؟ نہ جانے ہم نے کتنی مرتبہ اپنے مولا کے دل کو دکھایا۔ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جس کا امام اس سے ناراض۔ میرے مولا اگر آپ ناراض ہیں، ایک قسم میں دے رہا ہوں، مجھے معاف کریے، میں واسطہ دے رہا ہوں اور میں مجبور ہوں، میں اپنے گناہوں کی خاطر مجبور ہوں کہ مولا تو واسطہ دو۔ اور آئمہ نے منع بھی کیا ہے بعض مقامات پر کہ ہمیں یہ واسطہ نہ دو، مگر میں آج مجبور ہوں، اس لیے کہ مجھے یقین نہیں کہ میں کتنے دن زندہ رہوں۔ مولا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں شہزادی زہرا کے زخمی پہلو کا۔ مولا آئیے ہماری مجلس میں، آئیے مولا، اور مولا آپ کو واسطہ آپ کی دادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ مولا مجھے معاف کریں، میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، مولا کاش ہم سب فرش عزا تو بیٹھے ہوتے اور آپ ممبر پر بیٹھ کر اپنے جھٹ کے مسائل سناتے۔ مولا مولا کیسے سناتے؟ زیادہ ناہیہ کے جملے سنیں گے۔ میرا سلام ہو اس حسین پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا، نہ زین پر، نیزوں پر تیروں پر معلق لاشا۔ وہی حسین 28 رجب کو مدینے سے نکل رہا ہے، آئے نانا کے حرم میں، نانا کہہ کر سو گئے، قبر پر سر رکھ دیا، خواب میں نانا کو دیکھا کہ بیٹا حسین جلدی کرو، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہاری ماں بھی تمہارا انتظار۔ جلدی اٹھے حسین، ایک ویران قبرستان میں آئے، ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر پر سر رکھا، ماں اماں تیرا لال جا رہا، اماں تیرا حسین جا رہا، شاید آواز آئی ہو حسین تو تنہا نہیں جا رہا، تیری غریب ماں تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، چاہے کوفہ ہو، چاہے مدینہ ہو، چاہے مکہ ہو، چاہے کربلا ہو۔ مقاتل نے عجیب جملہ دیا، ذرا سنیں گے، ملعون یہ جملہ کہتا ہے، مجھے معاف کرنا میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، شبر ملعون یہ کہتا ہے میں سینہ حسین پر سوار تھا اور پیچھے سے کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، اے ملعون، اے شبر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟
اپنی نانی کے پاس، ام سلمہ کے پاس، نانی جان خدا حافظ، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ نانی پریشان ہوئی، حسین کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ نانی جان عراق کا ارادہ ہے۔ جیسے ہی عراق کا نام آیا، پہلے سنا ہوا تھا نا کہ حسین عراق نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، کہ تمہارے نانا نے یہ کہا تھا کہ اگر حسین عراق کی طرف چلا جائے پھر واپس نہ آئے گا۔ کہ نانی، میرے نانا ہی نے کہا ہے حسین تمہیں کربلا کی طرف جانا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ نانی نے کہا، ام سلمہ نے کہا، حسین پھر مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہاری خیریت کی خبر کیسے ملے گی؟ جناب علامہ سید ذیشان حیدرجوادی کے جو جملے نقل کر رہا ہوں، مولا ان کے مقامات کو بلند کرے۔ حضرتارو، عجیب جملے ہیں کہ تمہاری خیریت کی خبر کیسے ملے گی؟ حسین نے اشارہ کیا کربلا کی طرف، زمینیں سب پست ہو گئی، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ حسین وہ ہے جو اپنی زندگی میں کربلا کو معلّہ بنانا، خاک اٹھائی کہ نانی یہ کربلا کی خاک، کہ جب تک یہ خاک خاک رہے تیرا حسین سلامت ہے، اور اگر یہ خاک خون میں بدل ام سلمہ نے رونا شروع کیا، خاک لی ایک شیشی میں ڈال دی۔ حسین چلے گئے، حسین مکہ پہنچے، ام سلمہ مسلسل پریشانی کی حالت میں ہیں، جا کر شیشی کو دیکھتی ہیں کہ خاک خاک ہے یا خون میں تبدیل ہو رہی۔ حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور پریشانی میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ام سلمہ کا دل ہلنے لگا، دہلنے لگا۔ وہ دن بھی آیا کہ جب حسین اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں آیا، ام سلمہ مسلسل خاک کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ ظہر کا وقت آیا، زاداروں میں پہنچ گیا ہوں اس منزل تک، اب سلام بھیجیں گے مولا کو۔ میں یہاں سے سرائیکی انداز میں چند ایک جملے پیش کروں گا، آپ خوب پرسا دیجئے گا۔ آج شہزادی زہرا کو بھی پرسا دیں، امام زمانہ کو بھی پرسا دیں۔ السلام علیکم یا غریب۔ ظہر کا وقت ہوا، ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، بالوں پہ خاک گریبان چاک، رسول اللہ نے رو کر کہا، میں سلمہ میں لٹ گیا، میرا لال پیاسا قتل ہوا اور تم سو رہی ہو۔ ام سلمہ اٹھی، کیا دیکھا؟ خاک خون میں بدل گئی ہے۔ رونا شروع کیا، واہ محمد واہ حسین۔ وزدر میں کہوں میں سلمہ، آپ رو بھی سکتی ہیں، ماتم بھی کر سکتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر جب عصر کے بعد سکینہ کو زینب کو معلوم ہوا کہ حسین نہیں رہے،
گریا شروع کیا تازیان برسے ہم سلوى اب خوش نصیب ہیں اب ماتم کر رہے ہیں اب گریا کر رہی ہیں آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں بڑی خوش نصیب ہیں زینب نے کوفے کا بازار بھی دیکھا دربار بھی دیکھا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایک نوحے کے چند ایک بند پیش کرتا ہوں اب روتے رہیں اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے مولا عباس کا ذکر آ گیا یقین کرو امام زمانہ آ گئے ہیں ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے